اندر رائج ہو چکا ہے، یہ مائک ہو، اس طرح سے لوگوں کو سامعین کو دعوت دی جائے، وہ آئے بیٹھے دین کی باتیں سنیں. سرکار نے تو کبھی اس طرح سے نہیں سنایا. کیا یہ جائے؟ کہا سنایا تو نہیں، کیا منع کیا، کیا روکا؟ کیا موقع نہیں جائے. نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی، نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی. ایسے ہی دوستو ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سوال کرتے چلے جاؤ. یہ قرآن کریم جو کتابی شکل میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کی اشاعت کے طریقے کیا ہیں. قاتل دکھتا ہے، پریس سے چھپتا ہے، ہدیہ لے کر آپ ادھر ادھر تقسیم کرتے ہیں. یہ سب تو سرکار کے زمانے میں تھا بھی نہیں. کیا جائے؟ یہ جو مدارس کا نظام ہے، مدرسوں میں یہ متولی صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ سیکریٹری صاحب ہیں، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ الفقہ ہے، یہ شیخ العقب ہے. وہاں تو فقہ اصول فقہ کا وجود ہی نہیں تھا. کہاں کا شیخ الفقہ اور کہاں کا شیخ الحدیث. سرکار کے زمانے میں تو کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، کوئی شیخ الفقہ نہیں تھا، کوئی شیخ التفسیر نہیں تھا، کوئی شیخ التفسیر نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی سیکریٹری نہیں، کوئی ناظر نہیں. تو کیا یہ سب جو ہو رہا ہے جائے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ سب نہیں تھا، مگر سرکار نے کیا منع کیا کہ دین کا کام اس طرح مت کرنا؟ منع نہیں کیا. جائے. مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں امام مقرر، مؤذن مقرر، کمیٹی مقرر، متولی مقرر. کیا حضور کے زمانے میں ایسا نظام تھا مسجدوں کا؟ نہیں تھا. کیا جائے؟ کہ سرکار نے کیا روکا؟ نہیں روکا. جائز. کیا سمجھے؟ جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے. جو جائز کہتا ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے. یہ بڑے بیوقوفی کا سوال ہے. کہاں جائز، کہاں جائز؟ ارے بھائی یہ دکھاؤ کہاں ناجائز. یہ بیوقوفی کا سوال ہے. ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ سارے ناجائز جائز کی لسٹ بنی؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ سارے جائز کی لسٹ بنی کہ تم پوچھو کہاں جائز؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ناجائز کی لسٹ بنو. یاد رکھو جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے. مثال بتاؤں، حضور کے زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ کیا نبی نے کہا تھا پینے کو؟ کیا کوئی آیت کی طریقے کی شراب پی لو؟ پہلے سے پیتے چلے آ رہے تھے، پی رہے تھے، اور جب روکا رک گئے. تو کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، نہ کرنے کے لیے چاہیے. کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، نہ کرنے کے لیے چاہیے. لوگ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرتے رہے. حضور کے زمانے میں کیا نبی نے کہا تھا ایسا کرو؟ کیا قرآن کی آیت آئی تھی؟ ارے قرآن چلے آ رہے تھے کرو، مگر روکا تو روک. سود لیتے رہے، پہلے سے دے رہے تھے. کیا نبی نے کہا تھا کہ سود لو؟ کیا نبی سے پوچھ کے لیا تھا؟ نہیں لیتے. نبی نے روکا روک. جوا کھیلتے رہے، نبی نے روکا رک گئے. تو روکنے سے جب نبی روکے تو رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے. ایسے جو وقوف یہ کرنے کے لیے دلیل مانگتے ہیں. معلوم یہ ہوا اچھی بات ہے. دوستو خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی مت کرو. وہ جیسے راضی ہونا چاہے ویسے خدا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی کرو گے، وہ راضی نہیں ہوگا. ارے بھائی اپنے اصولوں سے تو بندہ بھی راضی نہیں ہوتا. وہ مولانا ارون کا آپ نے شاید قصہ سنا ہوگا. انہوں نے تمثیل اپنے مسلم شریف میں تمثیل بھی بہرے کی. قصہ ایسا تھا کہ ایک بہرا تھا، اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا. تو بہرے نے سوچا کہ مزاج کرسی تو ضروری میں پڑوسی ہوں، مگر سوچا کہ میری بات تو وہ سنے گا، اس کی بات تو میں نہیں سنوں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے پتا چلے میں بہرا ہوں. تو اس نے ایک پلاننگ کی کہ جا کر میں وہی سوال کروں جس کا جواب وہ وہی دے جو میں سوچ کے جاؤں، تاکہ مزاج کرسی بھی ہو جائے اور اسی کا حق بھی ادا ہو جائے.
تو پہلے سے سوچا میں جا کے کہوں گا السلام علیکم، اس کو وہ جواب دے گا وعلیکم السلام، مسلمان پوچھوں گا بھائی طبیعت کیسی ہے، تو مسلمان کے کہا اللہ کا شکر ہے، کہے گا میں بھی اللہ کا شکر کروں گا۔ پوچھوں گا کس ڈاکٹر کا علاج کرتا، تو جس ڈاکٹر کا علاج کرتا اسی کا تو نام لے گا، میں کہوں گا بڑا اچھا ڈاکٹر۔ پوچھوں گا تو کھاتا کیا، تو جو کھاتا ہے وہی تو بولے گا، تو میں کہہ دوں گا اچھے گزرا میرا کرسی ہو جائے گی، چلا ہوں اپنے بنائے ہوئے پروگرام سے چلا، اور جانے کے بعد جب سلام کیا تو بے چینی میں تھا بیچارہ، بے چینی میں جواب دے دیا، پھر کہا بھائی مزاج کے ساتھ، کہا بھائی دیکھ تو رہا ہوں کہ مر رہا ہوں، کہا الحمدللہ۔ وہ سمجھا میرے حساب سے جواب آ رہا ہے، وہ سمجھا میرے حساب سے جواب آ رہا ہے، اور پھر فوراً ہی اس نے کس ڈاکٹر کا علاج، تم سے کیا مطلب، حضرت ملک الموت کا علاج ہے تو بہت اچھا تھا، اور پھر تیسرا سوال ریپیٹ کر دیا، کیا کہا، زہر کھانا، بہت اچھی اپنے بنے ہوئے اصول سے جا کر راضی کرنے کے لیے غضب بڑھا کے آیا، غضب بڑھا کے آیا، اپنے بنائے ہوئے اصول سے جب ہم بندے کو راضی نہیں کر سکتے تو خدا کو کیا راضی کریں، تو خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے بنائے ہوئے اصول نہیں، خدا کے راضی کرنے کی صرف ایک صورت ہے، بَلْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات پر اور توجہ میں چاہوں گا، یہاں اتباع کا لفظ استعمال کیا تھا، اور ایسے ہی اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا، اطیعوا الرسول کے الفاظ ہیں، اور یہاں خاص طور سے اتباع کا لفظ استعمال کیا، یہ شکر خوبی کی بات، خوبی کی بات کیا ہے کہ اتباع کہتے ہیں نقل افعال کو، میں کچھ کروں اس کو دیکھ کے آپ کریں، یہ ہے اتباع، اور اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو، میں کچھ کہوں اور آپ کریں، یہ ہے اطاعت۔ تو نبی کی اطاعت بھی لازم، نبی کی اتباع بھی لازم، دونوں چیزیں لازم، یعنی نبی کی اتباع بھی لازم، افعال کی نقل بھی لازم، اور اقوال کی تعمیل بھی، احکام کی تعمیل بھی لازم، اور یہ قیامت تک لازم ہے نا، تو ضرورت ہے کہ قیامت تک نبی کے اقوال بھی رہیں، افعال بھی رہیں۔ اس لیے اگر افعال نہیں رہیں گے تو ہم اتباع کس کی کریں گے، اور اقوال نہیں رہیں گے تو ہم اطاعت کس کی کریں گے، تو ضرورت ہے کہ نبی کی اقوال بھی رہے، افعال بھی رہے، ضرورت ہے کہ نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں نبی کے اقوال تو رعایت آ سکتے ہیں، افعال کیسے؟ میں ایسا سمجھوں کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے، دیکھو بخاری میں نبی کی مسکراہٹ کا ذکر ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، بخاری میں نبی کے سونے جاگنے کا ذکر ہے، سونا جاگنا نہیں، نبی کے کردار کا ذکر ہے، مگر اور آپ کی کتاب پر کردار نہیں ہوگا، کردار کا ذکر ہوگا، سونا جاگنا نہیں ہوتا، سونے جاگنے کا ذکر ہوتا، کھانا پینا نہیں ہوتا، کھانے پینے کا ذکر ہوتا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے افعال بھی رہے، نبی کے اقوال بھی رہے، مگر مشکل یہ ہے کہ افعال اور آپ کی کتاب سے نہیں آ سکتے۔ اقوال کی بات تو صحیح ہے کہ اقوال بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ حدیث کی کتاب ہے،